ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ کے پی کے اندر بڑی پرفارمنس ہے، ان کی گروتھ ریٹ بہت اچھی ہے. یقیناً بہت سارے انہوں نے ارب، جو کافی سارے سینکڑوں ارب جو ہیں وہ وفاق سے لینے ہیں، لیکن وفاق بھی اپنے اپنے جو اس کے اگینسٹ جو بھی موقف ہے، یہ ساری ڈیبیٹس ہیں. یہ ڈیبیٹس ہونی بھی چاہیے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے جو اس وقت بات کی جا رہی تھی وہ کنسیپچولی ایک پرسپیکٹو میں رانا صاحب بات کر رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو وزیر دفاع نے جو کل ایک حوالہ دیا وہ بڑا دلچسپ تھا کہ جو آمروں کی حکومت ہوتی ہے اس ملک کے اندر، وہ لوکل باڈیز کو اس کے الیکشن تواتر سے کراتے ہیں اور لوکل باڈیز انٹیکٹ رہتی ہیں. ان کا جو قانون ہے وہ بھی پورے ملک میں ایک سا ہوتا ہے. یہ جو ہماری جمہوری حکومتیں ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا کوئی حساب کا، اپنی شکل کا کوئی قانون، مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کہا کرتی تھی کہ وہ بہت زبردست قسم کا لوکل باڈیز ایکٹ لائیں گے، پتہ نہیں وہ بھی پیرس بنائیں گے، لیکن سارے جو ہے نا وہ دعوے اسی طرح کے ہوتے ہیں. پنجاب والے تو خیر چاہتے ہی نہیں ہیں کہ الیکشن ہو جائے. نون لیگ شاید ڈرتی ہے اس بات سے کہ الیکشن ہوں گے تو شاید اس کے نتائج ان کی فیور میں نہ آئیں. بلوچستان کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں. لیکن یہ جو کانسیپٹ کا مسئلہ ہے، لوکل باڈیز سے بھاگنا اور اپنی مرضی کا لوکل باڈیز کا ایکٹ لانا، کیا اسے بہتر نہیں ہے کہ فیڈرل جو وفاق ہے وہ ایک ترمیم کر کے ایک ایسی ترمیم کرے جس میں نہ صرف اس کے ٹائم پہ ہونے کا معاملہ، جو الیکشن کمیشن کل بھی ڈیمانڈ کیا الیکشن کمیشن نے کہ آئین میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ نہ صرف اپنے وقت پر الیکشن ہو، بلکہ میری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ ایسا الیکشن باڈی سٹرکچر ہونا چاہیے جو بائی اینڈ لارج سب کے لیے ایک جیسا ہو. ہاں، اپنی اپنی جو مقامی ضرورتوں کے مطابق اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ صوبائی حکومتیں کر لیں. ویسے تو نوشاد صاحب آئین میں جو جنرل الیکشن ہے اس کا بھی لکھا تھا کہ 90 دن میں ہوں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد. تو کون سے ہو گئے تھے؟ سپریم کورٹ پٹتی رہی تو کون سے اس کی بات سن لی گئی تھی؟ سب نے کہا بھائی نہیں کراتے جائیں، جو کرنا ہے ہمارا کر لیں. تو خیر آئین شائن اور یہ وہ تو ایسی باتیں ہی. آئین تو ایک کھلواڑ ہے، طاقتور کے پیر کے آگے رکھا ہوا فٹ بال ہے جسے جب مرضی ٹھٹا مار دے. تو میں تو خیر اس باتوں پہ ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کہ وہ بلدیاتی انتخاب نہیں کراتی؟ وفاق کے پاس اسلام آباد ہے، وہاں سے 5 دفعہ بھاگ چکے ہیں. یہ پنجاب میں کہتے ہیں ہماری پاپولرٹی آسمان پھاڑ کے آگے نکل گئی ہے، لیکن انتخابات نہیں کراتے. کرانا ہو، کرانے کا سوچے بھی تو پھر کہتے ہیں کہ غیر جماعتی ہوں گے، تاکہ بندوں کو توڑنا، خریدنا، بندوں کو کر لینا، جس میں وہ خیر ہیں ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں اس میں بڑا ہنر دیا ہے. لیکن کرا تو دیں، پھر بھی کرا دیں. لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں، چلے کے پی میں لنگڑا لولا جیسا بھی ہے نا، سندھ میں لنگڑا لولا ہے نا، مسلم لیگ نون کو ایسا خوف کون سا ہے؟ ویسے تو وہ لنگڑا لولا لائبلٹی ہے رانا صاحب. چلے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، مطلب وہ لائبلٹی ہے نا، آپ خرچ ہی کر رہے ہیں. نہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ڈیلیوری کوئی نہیں ہے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا کلیم ہے نا کہ ڈیلیوری نہیں ہے. میں رائے دے سکتا ہوں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہاں پہ وہ لائبلٹی ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں یہ لائبلٹی. آپ کے پاس کیا سورس ہے؟ آپ کے پاس کیا حقائق ہیں جس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائبلٹی ہے؟ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں ایسے کہ یہ حکومت پورے پاکستان پہ لائبلٹی ہے. انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے. کرتے ہیں نا کہ آپ رائے کی رائے رکھتے ہیں. بھائی ہے تو نہیں، ایک کام ہو گیا نا، وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کیا تو ہے نا انہوں نے، ایک کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، وہ بھاگ رہے ہیں اس سے. اور میرا من بھائی، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جو وسائل ہے سرکاری، ان کو ذاتی اس پہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. شادی کارڈ دینے کے لیے سرکاری جو جہاز ہیں وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. 15 دن کے دورے سرکاری جو ہے جاپان جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے صوبے میں سیلاب آ رہا ہو. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ سرکاری وسائل کا استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. اس کو عوام کے لیے یا عوام کے اوپر ہی خرچ ہونے چاہیے. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ بات تب سب پہ لاگو ہونی چاہیے، کسی ایک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی ایم کے پی کے 18 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ حالات ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لائن آرڈر کی سچویشن پنجاب سے بالکل مختلف ہے. اگر وہ کرتے ہیں میں پھر بھی اس کے خلاف ہوں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ یار جہاز میں جگہ خالی ہے تو رشتہ داروں کو بٹھا کے لے جائیں کہ جی چونکہ جگہ خالی تھی اس لیے لے گئے. تو میرا خیال ہے کہ بیرمن صاحب اس طرف بھی ضرور توجہ دیجیے گا. بیرمن صاحب، یہ جو ایک پوائنٹ ہے جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جو غیر جماعتی بنیادوں پر کروا کے لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں 6 دن کا ٹائم دینا یا جتنے دن کا بھی ٹائم دینا کہ آپ اس میں
شامل ہو جائیں کسی بھی طرح، یہ کوئی مناسب بات تو مجھے نہیں لگتی پنجاب کی حد تک، کیونکہ اس سے آپ یقیناً ہارس ٹریڈنگ کا منہ کھول رہے ہیں، آپ وہ راستہ کھول رہے ہیں. آپ کو کیا ایسی نون لیگ کو ایسی پریشانی ہے پنجاب میں کہ وہ جماعتی بنیادوں پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتی؟ دیکھیے نشاط صاحب، میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جب تک آپ کی یہاں پہ آئین بنتی ہے، قانون بنتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، تو چاہے میری پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے دوسری پارٹی ہو، اس کے جو اندر ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یا جو ملک کی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یا اداروں کی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ مضبوط آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. چاہے وہ جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو یا غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو، جب تک آپ کی لوکل باڈیز الیکشن کی جو سسٹم ہے، عوام کی جو گراس روٹ لیول تک آپ عوام کو ڈور سٹیپ پہ آپ صحت، تعلیم اور جو سینیٹیشن کا نظام ہے، جو صحت کا نظام ہے، جو تعلیم کا نظام ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر غیر جماعتی بنیاد پہ ہو اور آپ غیر جماعتی بنیاد پہ آپ ہر اسٹیٹنگ کا نام دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا پارٹیز میں کے علاوہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، وہ سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں. تو اگر غیر جماعتی بنیاد پر یہ نہیں ہے، میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 45 ایئرز میرا پولیٹیکل کیریئر ہے، میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر جماعتی بنیاد کی لیکن بیرامن صاحب کسی نے ایسے شخص کو آزاد الیکشن لڑنے سے روکے گا تو کوئی نہیں. وہ کوئی قدغن تو نہیں ہے کہ کوئی انٹلیکچوئل جو ہے یا کوئی اسپیشلائزڈ آدمی، کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی شخص جو ہے وہ آزاد نہیں لڑ سکتا. اگر اس کی اتنی سے ہے کہ اس کو علاقے کا جو اسے کہہ لیجئے کہ ووٹر ووٹ دیتا ہے، تو وہ تو جماعتی بنیادوں پر ہونے کی صورت میں بھی دے دے گا. میں نوشاد صاحب دیکھیں، جماعتی اور غیر جماعتی بنیاد پہ بات پھر بھی نہیں کروں گا. میں بات کرتا ہوں اس سسٹم کی مضبوطی کے لیے. جب آپ کے لوکل باڈیز الیکشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے لوکل باڈیز الیکشن کا مقصد ہے کہ غریب کو ان کا حق ان کو دہلیز پہ ملے. وہ ایم پی اے کے پاس نہیں جا سکتے، وہ ایم این اے کے پاس نہیں جا سکتے، وہ منسٹر کے آفس کو وہ نہیں جانتے، نہ وہ جا سکتے، ان کے پاس کرایہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سیکریٹریٹ جا کے اپنا حق مانگے. میں لوکل باڈیز الیکشن کی جو سوچ ہے یا ان کی جو ضرورت، میں اس پہ بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن کا نظام مضبوط ہو جائیں، اس کا سسٹم مضبوط ہو جائیں، ان کو عوامی نمائندوں کو جو کونسلر ہے، جو چیئرمین ہے، ان کو پورا حق ملے اور وہ عوام کے اوپر حق کرے. غیر جماعتی بات کرنا چاہتا ہوں، پہ کرانے سے کیا سسٹم میں مضبوطی آئے گی؟ لوکل باڈیز الیکشن کو مضبوط کرے. مجھے یہ بتائیے کہ غیر جماعتی ہونے سے سسٹم میں مضبوطی کیسے آ جائے گی؟ اس کے اندر کیا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا چلوں، خیبر پختونخوا میں میرے قاضی صاحب بیٹے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ گرافیکل فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کرٹیسزم نہ کریں بلکہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن کریں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن میں خیبر پختونخوا کی جماعتی بنیاد پر الیکشن ہو چکے ہیں. آپ ان کا حال دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی اس میں کہا کہ جتنے بھی لوکل باڈی نمائندے ہیں، چاہے وہ ناظم ہے، چاہے وہ چیئرمین ہے، چاہے نیبرہڈ چیئرمین ہے، وہ اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے وہ مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملتا ہے، ہمیں سیلری نہیں ملتی ہے، ہمیں فنڈ نہیں ملتا ہے. تو اگر آپ جماعتی بنیاد پر کرتے ہیں اور آپ سسٹم کو مضبوط نہیں بناتے ہیں، تو اس سسٹم سے، اس نظام سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ میں بات کرتا ہوں جماعتی اور غیر جماعتی بنیاد کی نہیں، میں بلدیاتی نظام کی مضبوطی کی بات کرتا ہوں، تاکہ یہ سیاست کا نظر نہ ہو جائیں. اور ہمیشہ یہ اگر جماعتی بنیاد پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ جماعت جس کی اکثریت اگر فرض کرے زیادہ آتی ہے، تو پھر وہ ناظم بھی خریدتے ہیں، وہ کونسلر بھی خریدتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی بناتے ہیں. تو یہ اگر جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے. مجھے تو بہرحال صاحب مجھے تو جو نقصان نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اگر یہ بات سامنے آئے کہ جناب فلاں جماعت جو ہے وہ اس وقت حکمران جماعت سے زیادہ ووٹ لے کر آگے جا رہی ہے یا ان کے لوگ زیادہ جیت رہے ہیں، تو اس سے جو جسے کہہ لیجئے کہ ایک پاپولیرٹی میں کو ڈیمیج ہوتا ہے. شاید یہ ایک ڈر ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات کی میں چاہوں گا قاضی صاحب سے پوچھوں. قاضی صاحب، آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کے پی کے الیکشن ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر ہوئے ہیں، وہ جماعتی پر ہونے کے بعد ان کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہے، غیر جماعتی پر ہونے سے سسٹم بہتر ہوگا یا سسٹم مضبوط رہے گا؟ مجھے تو خیر اس کی لاجک کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کو آتی ہے تو مجھے سمجھا دیں. لیکن کیا یہ واقعتاً اسی وجہ سے ہے
کہ جو سیاسی غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو سبکی کا ڈر ہے یا کہیں کوئی ڈر ہے کہ حکمران جماعت جو پنجاب کی وہ اس کو کہیں نمبر ایسے نہ ملیں جس سے یہ کہا جا سکے اور بعد میں پھر مینوور کر کے اپنی مرضی کے لوگ جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر کے پھر اناؤنس کیا جائے کہ ہاں جی یہ اکٹھے کر لیے اب جو ہے یہ اس جماعت کے ووٹ زیادہ ہیں یا حکمران جماعت کے ووٹ زیادہ ہیں یا لوگ زیادہ ہیں. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کو میں پہلے ایڈریس کروں گا. جب ہم چھوٹے تھے, مطلب چھوٹے سے مراد کہ جب ہم کالج لائف میں تھے, تو ایک دفعہ میں نے ہمارے فارن سیکرٹری تھے ریٹائرڈ, ان کے پاس میں گھر پہ بیٹھا تھا, تو میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا جی پاکستان کی فارن پالیسی ہے کیا, ہماری پرائرٹیز کیا ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی وہ ہے جو انڈیا کی ہے اس کے خلاف ہم نے چلنا ہے بس. اگر انڈیا رشیا کے ساتھ الائن کر رہا ہے تو ہم نے یو ایس کے ساتھ الائن کرنا ہے. اگر انڈیا جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ حالات بہتر کر رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ حالات اپنے خراب کرنے ہیں. لائک وائز میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اینٹی عمران خان ہیں. ان کے اندر دو فیئرز ہیں. ایک تو اگر یہ بنیادی پارٹی سطح پہ الیکشن کرواتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا, تو انہیں ڈر ہے کہ ایک پی ٹی آئی کو گراس روٹ لیول کے اوپر بڑی میسو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا موومنٹ کرنے کا اور اس میں نکلنے کا, لوگوں میں جانے کا ایک موقع مل جائے گا, اور یہ روک بھی نہیں پائیں گے. بیکاز آپ کونسلر لیول پہ جب ہم ایم پی ایز ایم این ایز کا الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمیں تو انہوں نے رگڑا لگا لیا, لیکن اس لیول پہ پھر رگڑا لگانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک ان کے اندر یہ خوف ہے. دوسرا دیکھیں قانون میں آپ کیوں باندھتے ہیں, پارٹی بیسس پہ کروانے ہیں یا نان پارٹی بیسس پہ کروانے ہیں, اس کو قانون میں باندھ کر آپ خواہ مخواہ ایک اپنے لیے ایک علیحدہ سے ایک ایشو کریٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو اوپن کر دیں, جس نے پارٹی بیسس پہ لڑنا ہے وہ پارٹی بیسس پہ لڑ لے, جس نے آزاد لڑنا ہے وہ آزاد لڑ لے, جس نے بعد میں فیصلہ کرنا ہے وہ بعد میں فیصلہ کر لے. دوسری بات یہ کہ میں ایک یہاں پہ پنجاب اسمبلی کو, جس میں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کا کوکس ہے, اس میں ولید احمد صاحب جو ہیں, جو کہ ہمارے احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں, ہمارے ساتھ ایم پی ہیں, وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی یہاں پہ 3 دن کی کانفرنس کی اسلام آباد میں, اور اس میں ہم نے یہ تمام متفقہ قرارداد پاس کی ہے پنجاب اسمبلی نے, جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ایک مضبوط, مربوط اور طاقتور بلدیاتی نظام جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. اور یہ تمام ایم پی ایس, اس میں اپوزیشن کے ایم پی ایس بھی تھے, اس میں گورنمنٹ بینچز کے لوگ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو پنجاب اسمبلی میں لیا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف اسپیکر احمد خان صاحب, ملک احمد خان صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ جن کے اوپر یہ اثر پڑنا چاہیے, آیا ہماری بات کا اثر ان پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, یا مجھے اور بہرمان تنگی صاحب کو اپنی حکومتوں کا ٹرائم شوز کے اوپر بیٹھ کر جھوٹا دفاع کرنا پڑے گا. حقیقت بڑی سمپل ہے, چاہے آپ کان کو یہاں سے پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں. The local government system under the Constitution of Pakistan is the 3rd tier of government, اور ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور ہر صورت میں اس کو با اختیار ہونا چاہیے, اور اس کے الیکشنز جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ آزادانہ طور پہ ہونے چاہیے, اور با اختیار تو ہونا چاہیے. لیکن قاضی صاحب نہ یہ آپ ساری رات ڈسکشن کرتے رہے نہیں, لیکن نہ یہ کے پی کے میں ہوا, نہ ہمیں سندھ میں ہوتا نظر آ رہا ہے, اور پنجاب میں بھی مجھے کوئی ایسا با اختیار نظام نظر نہیں آ رہا جو اب تک کی جو سچویشن سامنے آئی ہے. رانا صاحب میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایکچولی جماعتی بنیاد کے اوپر ہونے سے اور غیر جماعتی بنیاد پہ ہونے سے یہ جو ایک پرسپیکٹو ہے, اس سے سسٹم کے ایک مضبوطی کا کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا. ماں سوائے اس کے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے غیر جماعتی نہ کرنے کی, فرینکلی سپیکنگ, کہ یہ شاید کہیں حکمران جماعت کے ذہن میں ڈر ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. لیکن جو با اختیار بنانے کا سسٹم ہے یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا, کیونکہ مجھے جمہوری طاقتوں کے یا جو 3 آپ کی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تینوں جماعتیں جو ہیں وہ لوکل باڈیز کو با اختیار نہیں بنانے دینا چاہتے. دیکھیں نوشاد صاحب, اس میں ایک باریک بات سمجھے. لوکل باڈیز جو ہیں ان کو ڈائریکٹ فنڈز جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ فنڈز ان کو جانے شروع ہو جائیں گے تو ارکان اسمبلی کیا کریں گے؟ وہ لیجسلیٹرز ہیں, ان کا کام لیجسلیشن ہے. تو پھر وہ کروڑوں روپے خرچ کے جو سیٹ حاصل کرتے ہیں الیکشن میں, تو وہ کیوں کس لیے خرچتے ہیں؟ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ لوکل گورنمنٹ کے لوگوں نے پیسے لے کے خرچنے ہیں, اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے جیسے امریکہ, انگلینڈ کے اندر جو لوگ ہیں, ہاؤس آف لارڈ یا ہاؤس آف کامن جو ہے, ٹھیک ہے نا,
وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف قانون سازی کرنی ہے, ہم نے نالیاں یا ہم نے کیا نام ہے سڑکیں نہیں بنانی, تو پھر وہی لوگ آتے ہیں, انٹلیکچوئلز آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, ٹیکنوکریٹس لوگ آتے ہیں ان اسمبلیوں کے اندر. ہمارے ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ارکان اسمبلی کو جب آپ نے خریدنا ہو تو کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم سوابدیدی فنڈ جاری کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے منہ بند کرو, سوابدیدی فنڈ پڑھو تو تھوڑا منہ بند ہو گیا, پیسے پڑھو تو نکلو, جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. جس دن آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ پاکستان کی ترقی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سے ہوں گے, معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. یہی وہ بلیک میلنگ اور وہ کرپشن ہے جو کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ عام آدمی کے ہاتھ میں جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں رہے یہ, ٹھیک ہے نا, ہمارے بندوں کے ہاتھ میں رہے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط کرنا ہے نا نوشاد صاحب, تو پھر آپ کو نیچے سے ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط کرنا ہوگا. اسی ڈیموکریٹک اس بلدیاتی نظام نے ہمیں ماضی میں بہت بہت بڑے اچھے نام دیے, لیڈر دیے. ٹھیک ہے, میں 30 سیکنڈ سر جواب دینے کے لیے ایک سوال ہے آپ تینوں کے لیے, لیکن 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا. بہرمند تنگی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس وقت اپوزیشن لیڈرز بھی لگا دیے ہیں, تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ اسمبلی کے اندر گفتگو اور جسے کہہ لیجیے رولز آف بزنس ٹھیک چل رہا ہے آپ کا معاملہ, آپ کو لگتا ہے 8 فروری کی جو ہڑتال پی ٹی آئی نے اسٹرائک دی ہوئی ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, جہاں تک 8 فروری کی ہڑتال کا تعلق ہے تو یہ ان کا حق ہے, آپ یہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, یہ کسی کی دکانیں زبردستی بند نہ کرے, یہ ٹرانسپورٹ زبردستی بند نہ کرے. پورے ملک میں ان کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, ریلیز نکالے, لیکن اگر اس نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر حکومت بھی ہے, قانون بھی ہے, اور وہ اپنا راستہ نکالیں گے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر, بس 30 سیکنڈز ہیں قاضی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا لوگ نکلیں گے؟ اور کیونکہ ہمیں جو پچھلی تمام کالز ہیں وہ کوئی اس کے اندر بظاہر کوئی بہت زیادہ نمبر نظر نہیں آیا, آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کی ہڑتال کامیاب ہوگی؟ نشاط صاحب, یہ جو کال ہم دے رہے ہیں اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ لوگوں کو نکالنے کا نہیں ہے, وہ عوام کی کورٹ میں ہم نے بال پھینکی ہے کہ جی آپ اگر آئین کی پاسداری چاہتے ہیں, آپ اگر آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آپ اس ملک میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں, تو اس لیکن علیمہ خان صاحبہ نے احتجاج کے لیے نکلنے کا کہا ہے. آپ اپنی دکانیں بند رکھیں اور آپ اپنی جو لاجسٹیکل آپ کی ٹرانسپورٹ ہے اس کو کچھ گھنٹوں کے لیے روک دیں, تاکہ پوری دنیا میں یہ ایک تاثر جا سکے کہ یہ قوم جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, میں قاضی صاحب کے جواب سے مجھے تو ویسے یہی سمجھ میں آیا کہ نہ ہی سمجھیے, آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ پی ٹی آئی نہ اس احتجاج سے اپنے آپ کو پیچھے لا رہی ہے, اور یہ احتجاج انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے خاطر ڈال دیا ہے کہ یہ ان کا احتجاج ہے, ساڈا کوئی تعلق نہیں. یہ کامیاب ہو گئی تو ایسی کہیں گے ایسی کی تھی ہے, ناکام ہو گئی تو کہیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال تھی, بھئی ہمارا تو تعلق کوئی نہیں ہے. یعنی وہ جو ریجڈ سانس ہے اس سے پیچھے آ رہے ہیں, اور وہ جو حکومت بھی چاہتی تھی, اور ہم رانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, رانا صاحب نے صحیح کہا, جب ہم چاہتے ہیں کہ بالکل صحیح معاملات کو بجائے احتجاج کی نظر کرنے کے یہ تمام معاملات اسمبلی میں طے ہوں, ایک دوسرے سے بات چیت کر کے آگے بڑھائے جائے, تو لگتا ایسے ہے کہ اب تمام جماعتیں جو ہے وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ معاملات کو طے کرنے کی روش پر چل نکلے ہیں. اظہار رانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے دونوں معزز مہمان قاضی صاحب, قاضی اکبر صاحب بھی, اور بہرمند تنگی صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.